جی ناظرین، جواب حاضر ہے میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، اس وقت آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اور آغاز میں جو امامت ہے اس حوالے سے آپ نے مزید گفتگو سنی، ایک سوال بھی آ گیا اور مجھے امید ہے جو دیگر ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی ضرور سوال پوچھیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پہ ہم سب متفق ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جس میں سے 72 فرقے جو ہیں وہ جہنمی اور ایک فرقہ کامیاب ہوگا۔ تو یا تو اپنا بھلا کریں یا ہمارا بھلا کریں۔ آپ ہدایت یافتہ ہونے کو تیار ہیں تو اپنی ہدایت کے لیے تھوڑا اپنے آپ کو آمادہ کریں، یا ہم میں کوئی کمی یا شیعان علی میں کوئی کمی ہے تو ان کے بارے میں کوئی سوالات ہیں تو ضرور سوالات پوچھیں۔ علامہ صاحب، جو ایک سوال جو بلکہ پہلی گفتگو آپ نے فرمائی ہے اور امامت سے متعلق ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ ذریت ابراہیم علیہ السلام میں امامت ہوگی، تو اس میں اسی ذریت میں تو حضرت ابوبکر وہ بھی آتے ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی آتے ہیں، تو یہ صرف اہل بیت علیہ السلام میں سے امامت کیوں ہے؟ دیگر لوگ جو اسی ذریت میں ہے وہ امام کیوں نہیں بن سکے؟ اچھا سوال ہے، کافی لوگوں نے شاید اس طرح سوچا بھی ہوگا۔ جواب اس کا اس سے بھی آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں یہ ایک بات ہے، ایک شرط ہے کہ ذریت ابراہیم میں سے ہو، باقی دو اور باتیں بھی ہیں، دو باتیں ملیں گی، تینوں باتیں ملیں گی تو پھر امامت ثابت ہوگی۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے ہو۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، نہ انہوں نے دعویٰ کیا نہ مسلمانوں نے یہ عقیدہ پیدا کیا کہ ان کو اللہ نے بنایا ہے۔ ان کا بھی عقیدہ کہ ثقیفہ میں بنے حضرت ابوبکر، اور حضرت ابوبکر نے بنایا حضرت عمر کو ڈائریکٹلی اکیلے ان کو نامزد کیا۔ تو یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، نہ وہ دعویٰ کرتے ہیں نہ لوگ کہتے ہیں۔ تو پہلی کنڈیشن کیا تھی کہ اللہ کی جانب سے ہو، تو یہ اللہ کی جانب سے نہیں، ذریت ابراہیم میں سے ہے، لیکن تیسری کنڈیشن بھی ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ معصوم ہو۔ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت ظالموں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ظلم کسی اور کو کرنا بھی ظلم ہے، اپنے آپ کو کرنا بھی، ایک معمولی گناہ بھی کرے تو ظلم ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ تو حضرت ابراہیم کی ذریت میں ہوتے ہوئے بھی بہت سارے صحابہ اچھے بھی صحابہ ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں ہیں۔ جب معصوم نہیں ہیں، نہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر وہ کنڈیشن بھی رہ گئی۔ تو تین کنڈیشنز تھی، ایک کنڈیشن ہے کہ ذریت ابراہیم میں سے ہے، لیکن باقی دو کنڈیشنیں نہیں ہیں، لہٰذا ان کی امامت ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی جانب سے ہونا ضروری ہے، معصوم ہونا ضروری ہے، پھر ذریت ابراہیم سے ہونا بھی ضروری ہے۔ جو ہم 12 معصوم اماموں کی بات کرتے ہیں وہ معصوم بھی ہیں اور اللہ کی جانب سے مقرر ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے، پوچھے، دلیل پوچھے ہم سے، اور ہم سے اس کا جواب طلب کرے۔ دیکھیے، میں نے بتایا تھا کہ 12 جگہوں پر امام اور ائمہ کے لفظ آئے ہیں، صرف 12 بجے قرآن میں 12 مرتبہ۔ اس کو میں ذرا جلدی صرف حوالے دے دوں، اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے نوٹ کرے، یا اس کو ریکارڈ کر لے پھر بعد میں جا کے چیک کرے۔ پہلی آیت تو یہی سورہ بقرہ کی 124ویں آیت جس کی میں نے تلاوت کی۔ دوسرا جو ہے وہ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71، سورہ یاسین آیت نمبر 12، سورہ ہود آیت نمبر 17، سورہ احقاف آیت نمبر 12، سورہ توبہ آیت نمبر 12، اور سورہ انبیاء آیت نمبر 73، سورہ قصص آیت نمبر 41، سورہ قصص آیت نمبر 5، سجدہ، سورہ سجدہ آیت نمبر 24، یہ اور پھر سورہ حجر آیت نمبر 79، اور سورہ الفرقان آیت نمبر 73۔ یہ وہ آیات ہیں کہ جن آیات میں لفظ امام یا ائمہ آیا ہے، اور ٹوٹل 12 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے، پلیز میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی ضرور پوچھ سکتے ہو، اپنا نام دسنا چاہو گے؟ کنیز علی۔ جی جی ضرور۔ جی حج طرح جانا پلیز، چھوٹا سا تھوڑا سی گھبرائی ہے کہ عرفات وچ تسی قضا میں نماز پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے؟ سسٹر اگلا پروگرام جڑا سحری دا پروگرام ہوئے گا اودے چ سوالات دا سلسلہ ہوئے گا، یہ بالکل الگ پروگرام کرنا سکتی سوچا جی مولانا بتا دیں تو بڑی میں نوٹ کر لینا تو انشاءاللہ اگلے پروگرام دوسرے پروگرام دیں گے، کیونکہ یہ بالکل پروگرام الگ ہے تے صرف انہاں لوکاں واسطے جڑے شیعہ نہیں پہلے حصے چ انہاں دی کال لے رہے ہیں۔ بہت مہربانی سسٹر۔ اور اگلے کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی، کون بھائی کہاں سے؟ میں سجاد بات کر رہا ہوں پاکستان شیخوپورہ سے۔ جی سجاد صاحب پاکستان سے۔ جی مجھے علامہ صاحب سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ علامہ صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
بعد جب انہوں نے خلیفہ مقرر کرنا تھا تو انہوں نے ایک کیبنٹ تشکیل دی جس میں انہوں نے جناب عبد الرحمن بن عوف کو ڈبل فوقیت دی. یہ کیوں دی؟ پہلا سوال. دوسرا سوال کہ جس طرح ہمارے شیعہ بھائی اور علماء کرام یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یوم اکملت دینکم جو آیت وہ امام جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے انہی کی شان میں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا حوالہ چاہتے ہیں؟ یہ ہم شیعہ علماء نہیں کہتے ہیں, اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس آیت کی جو شان نزول ہے یہی بتایا جاتا ہے. جی علامہ صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. تیسرا سوال, جی قرآن پاک میں سورہ رحمان میں کون سے 2 دریا ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اور لولو مرجان کنہیں کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک. بہت شکریہ سجاد صاحب پاکستان شیخو پورہ سے, آپ کی کالز کا, آپ کے سوالات کا بہت شکریہ. اگلے کالر آ چکے ہیں, ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. ہلو حافظ صاحب سے میرا ایک سوال ہے. جی اپنا نام بتانا چاہیں گے بھائی؟ جی میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی نا. جی جی بسم اللہ بات کریں. جی میرا حافظ صاحب سے ایک سوال ہے جو قرآن میں آل عمران میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو چھوڑ نہ ون سیکنڈ مومنوں کو چھوڑ کر منافقوں کو اپنا دوست مت بناؤ ٹھوکرے کھاؤ گے. ٹھیک ہے, مومنوں کو چھوڑ کے منافقوں کو دوست نہ بناؤ. تو ابھی مجھے بتائیے کہ عزت منافقوں کے ساتھ پاک ہے یا مومنوں کے پاس؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی, بہت شکریہ آپ کے سوال کا. آپ کے جواب انشاءاللہ تھوڑی دیر ملیں گے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. کوئی بات نہیں, آپ کی کال ڈراپ ہوئی تو آپ واپس آ سکتے ہیں, سوال پوچھ سکتے ہیں. اور جتنی دیر میں اگر کوئی کالر نہیں ہے ہمارے ساتھ تو علامہ صاحب بجائے کہ یہ سوالات جو آج پوچھے گئے, پچھلے پروگرام کا سوال تھا, بہت اہم سوال ہے کہ عموماً اسی پروگرام میں جیسے ذکر کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر جو سنت ہے, حدیث ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے مطابق ہے. فعل جو بھی حضور فرماتے ہیں وہ حکم خداوندی ہے. تو یہ کلیہ جو ہم شیعہ حضرات پر وہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے تو وہ جوڑتے ہیں کہ جو بھی شان اہل بیت علیہ السلام کی بیان کی جاتی ہے وہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. لیکن صحابہ کرام کے حوالے سے یا شادیوں کی بات کریں تو ہم بات کی کہ یہ عربوں کا رواج تھا اور یہ اس دور میں یہ سلسلہ تھا کہ شادیاں کر دینا اور یہ سارا. تو یہ اس میں وہ کلیہ استعمال کیوں نہیں کیا جاتا کہ یہ فعل جو حضور کا تھا یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب نے جو کچھ کیا ہے جی وہ ہمارے لیے حجت ہے. اس میں کسی کو ذرا برابر شک نہیں ہے. کوئی شیعہ نہیں ہے جو اس معاملے میں شک کرے. ٹھیک. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, قرآن مجید کا اعلان ہے خاص نبی مکرم کے لیے. جو کچھ نبی مکرم دے دیں اسے لے لو, جس چیز سے روک دیں اسے رک جاؤ. نبی مکرم کا قول, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل, حتیٰ کہ نبی مکرم کسی کام کو دیکھ کر کے اس سے راضی ہو جائیں خاموش ہو کر کے بھی, وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے, دلیل ہے, اور وہ ہمارے لیے سنت بھی ہے. ذرا برابر کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کر کے بنو امیہ نے اپنے لوگوں کو اور چند ایسے صحابہ کو جو خاص ان کے اپنے پسندیدہ صحابہ, ان کو انہوں نے جھوٹی فضیلتوں سے نوازا, حدیثیں جھوٹی من گھڑت بنائی اور ان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا. میں یہاں پر ہر اس حدیث کے بارے میں تحقیق کر کے بیٹھا ہوں اور پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور میں جس کو چاہیے حوالے کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ جو اہل بیت اطہار کے مقابل میں تھے ہرگز نبی مکرم نے ان کو کبھی کسی لحاظ سے بھی کوئی فضیلت نہیں عطا فرمائی ہے, ذرا برابر کسی بھی وہ صحابی کہ جو نبی مکرم کی آل سے نفرت کرتا رہا. یا جو منہ بولی بیٹی سمجھ لیں جو حضرت عثمان سے جن کی شادیاں ہوئی ہیں, شادی ہونا اور بات, کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ شادی وہ فضیلت نہیں جو ذاتی فضیلت ہے. دو طریقے کی باتیں, ایک تو آپ کے والد آپ کے خاندان کے کسی فرد کی وجہ سے آپ کو عزت دی جا رہی ہے, یہ الگ بات ہے. ایک آپ کا خود اپنا کوئی کمال ہے, کوئی ہنر ہے, آپ نے خود کوئی فضیلت والا کام کیا ہے, تو وہ اور بات ہے. ہم بات فضیلت کی کر رہے ہیں جو ذاتی ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ
کی جانب سے اور نبی مکرم کی جانب سے کسی کی ذات کو اس کے کسی کردار کی وجہ سے فضیلت ملی ہو، حضرت عثمان ہو یا کوئی اور صحابی ہو، کسی کی بھی ذاتی فضیلت اس قابل ہے ہی نہیں کہ نبی مکرم کی آل کے ساتھ ان کا کوئی تقابل کرایا جا سکے، ہرگز کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کی کہیں کوئی ثابت ہے، ہمیں پتہ ہے ایک بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دے حضرت عثمان کی کوئی فضیلت۔ جتنی باتیں سنائی جاتی ہیں نا، وہ جو بنو امیہ کی بنائی ہوئی باتیں سنائی جاتی ہیں، میں ایک ایک کا ذکر یہاں کیا کروں، وقت بہت کم ہے، ورنہ میں ایک ایک کی بات بتا سکتا ہوں۔ حتیٰ جو عشر مبشرہ کی بھی 10 لوگوں کا بڑا انہوں نے اس حدیث کے اندر، عشر مبشرہ کے اندر بڑا ان کو جنتی بنانے کی کوشش کی ہے، ان کے بارے میں بھی میں آپ کو اہل سنت کی معتبر کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ایسی حرکتیں کی کہ جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک عام مسلمان کرے۔ مثلا نبی مکرم کی نبی مکرم کی امت میں کوئی ایک بھی ایسا آپ کو اچھا آدمی مل سکتا ہے کہ جو نبی مکرم پر درود پڑھنا بھی چھوڑ دے؟ اور اس سے اگر پوچھا جائے کہ تم نے کیوں درود پڑھنا چھوڑ دیا، تو وہ یہ کہے کہ اس لیے کہ رسول کی آل سے مجھے نفرت ہے، یا رسول کی آل مجھے اچھی نہیں لگتی ہے۔ اگر کوئی عام نہیں، علامہ صاحب ایک جو چیز جو سوال اٹھائے جاتے ہیں، ایک جو عملی طور پہ جو سب اس پر متفق ہیں کہ حضرت عثمان کا جو صلح حدیبیہ کے وقت جب ان کو وہاں پر قید رکھ دیا گیا، اس کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہاتھ ایک عثمان کا ہاتھ ہے، ایک میرا ہاتھ ہے، اس پر آپ بھی متفق ہیں، شادیوں پہ متفق ہیں، بیعت لینا کیا عائشہ کی جو شادی بہت اچھی بات ہے، بالکل بیعت لی ہے، اور باقی جو کمزور ترین جو روایات ہیں اس پر آپ زیادہ سٹینڈ لیتے ہیں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس پر آپ بالکل ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، اس بات کو بھی انکار نہیں کیا، لیکن آپ کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، کسی کو بیعت کسی سے شیعہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے زاویے سے جو جس زاویے سے آپ دیکھیں، میں نہیں یہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنے عقل کو بھی استعمال کریں، قرآن ہے موجود اور حدیث موجود ہے، اس کو معیار بنائیں۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اپنے ہی باتوں پر سب کو لائیں، لیکن آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں نا، چراغ تو دکھا سکتے ہیں، روشنی تو دے سکتے ہیں۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر کہیں کسی سے وعدے لینے ہوں اور سب کو بلایا جا رہا ہو کہ تم سب وعدہ کرو، کل کے دن تم وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو، پابند کیا جا رہا ہو، تو یہ کسی کو پابند کیا جا رہا ہے، یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ پابند ہو کر خود کوئی کردار سے آخری دم تک ثابت کرے کہ میں وفادار ہوں، وہ کمال کی بات ہے۔ کون سی اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ میں ہر ایک سے وعدہ لیتا ہوں کہ تم وفادار بنو، ٹھیک ہے، اور ہر کسی نے وعدہ کر دیا، یہ کمال کی بات ہے؟ یا وفا کی بات آخری سانس تک زندہ رکھی اور میں نے پورا وفا کیا، کون سے کمال کی بات ہے؟ صحیح ہے۔ اچھا، دوسری والی ہے نا، کمال دیکھیں، یہ بیعت لینا ہر صحابی سے لیا، حضرت عثمان کا کوئی اس میں الگ سے کمال کیا ہے؟ ہر صحابی سے لیا، اور کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پیچھے دغا ہو رہی ہے، پیچھے یہاں پر کچھ کہتے ہیں، پیچھے کچھ کہتے ہیں، منافقین کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے نبی مکرم نے سب کو پابند کر دیا، بیعت لے کر کے پابند کر دیا۔ یہ کیوں سب کو ڈنڈے لے کر کے آج ابو بکر بغدادی موصل کے لوگوں کو سے کہہ رہا کہ میری بیعت کرو ورنہ 50 کوڑے لگیں گے؟ اب کوئی جا کر کے بیعت کر دیتا تو کمال ہے اس کا کہ اس نے جا کے بیعت کر دیا؟ کمال اس وقت ہے کہ جب بیعت کو نبھائے کوئی۔ قرآن مجید نے کیا کہا کہ بیعت کرنے کے بعد اگر کوئی بیعت توڑ دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ضرور نوٹس لے گا، وہ مواخذہ کرے گا۔ بیعت لینے کے بعد، بیعت کرنے کے بعد اگر کوئی بیعت کے شرائط پر پورا نہیں اترتا، بعد میں جو ہے وہ مکر جاتا ہے یا اس بیعت کے خلاف کام کرتا ہے، تو وہ تو توہین اور اپنی ذلت کرا رہا ہے، اپنی بے عزتی کرا رہا ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ بیعت کوئی کر رہا ہے، یا نبی مکرم نے کسی کے لیے بیعت لی ہے ایک ہاتھ سے، بالکل لی ہے، کیونکہ ان کو بھی پابند کرنا تھا، کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، سارے صحابہ کی بیعت لے لی تھی، سب کو پابند کر دیا تھا۔ اب حضرت عثمان نہیں تھے وہاں پر، تو ان کی بھی بیعت کروائی تاکہ ان کو بھی پابند کر دیا جائے۔ کمال پابند ہونے کا نہیں ہے وقتی طور پر، زندگی بھر وفادار ہونے کی جو ہے وہ بہت اہم بات ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں شاید کوئی ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ ضرور آئیے، پوری کوشش ہے آپ کی ترجمانی بھی کریں، اور جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، اور یہ الحمدللہ ہدایت ٹی وی ایسا پلیٹ فارم ہے، کوئی پہلے سے جو سوالات ہیں یا کوئی پہلے سے اس انداز کا یہ فلاں بات پوچھنی ہے فلانی پوچھنی،
آپ کی لائن جو کالز ہیں وہ بھی کوئی فلٹر ہو کے نہیں آ رہی، کون پوچھ رہا ہے کون نہیں پوچھ رہا، اور ہمیں بھی بالکل آزادی ہے، تو آپ بھی بالکل آزادانہ ماحول میں اور بالکل تھوڑے سے سلجھے ہوئے انداز میں آئیں اور سوالات پوچھیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ علامہ صاحب اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں عرفان شاہ لندن سے بول رہا ہوں۔ جی عرفان شاہ، مولانا کو اور سب بہن بھائیوں کو، مسلمانوں کو بہت بہت رمضان کی مبارک۔ خیر مبارک، شکریہ۔ تو سوال یہ میرا تھا کہ اپنا بڑے بھائیوں کا چینل ہے اہل سنت والجماعت کا، تو جی وہ کہتے ہیں، مولانا ان کے کہتے ہیں وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، تو انبیاء کرام اور اپنا وہی یا اپنا جتنے بھی ہیں نا وہ ویسے ہی جاری ہے سلسلہ ان کی قبر میں، تو جیسے وہ زندہ ہوتے ہیں ایسے قبر میں ان کو دنیا کی اور یعنی کہ سب روحانی جو ہے نا وہ چیزیں ملتی ہیں اور وہ باخبر ہیں اس دنیا سے ہر چیز کی۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے عقیدے کے مطابق یہ کہاں تک صحیح ہے جو ان کا یہ عقیدہ ہے؟ ذرا مولانا اس کو ایکسپلین کر کے بتائیں۔ چلیں بہت شکریہ عرفان شاہ صاحب لندن سے۔ کچھ دیر آپ نے جلدی کی کال ملانے میں، لیکن یہ حصہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو شیعہ مسلک سے تعلق نہیں رکھتے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں احمد کمال بول رہا ہوں جی بریڈ فورڈ سے۔ جی احمد کمال صاحب بریڈ فورڈ سے، بسم اللہ۔ ایک سوال ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا ضمنی سوال بھی ہے۔ جی ضرور۔ وہ یہ کہ بچپن سے ہی ہم لکھتے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں جی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کاتب وحی تھے۔ ٹھیک ہے، ابو سفیان نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور فتح مکہ کے 2 سال بعد حضور کا وصال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ان 2 سالوں میں وہ کون سی خاص بات تھی کہ وہ اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے کہ وحی کی کتابت بھی کرنے لگے؟ اور دوسرا ضمنی سوال یہ ہے یہ کہاں تک صحیح ہے کہ وہ واقعی کاتب وحی تھے؟ اور دوسرا ضمنی سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مسلمہ دہشت گرد ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ معاویہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا وہ حضرت امیر معاویہ کی عزت افزائی کا باعث بنتے ہیں یا ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی خدا نخواستہ اسی طرح کے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، اس کا ذرا پلیز جواب دیجیے۔ بہت شکریہ احمد کمال صاحب ریڈ فورٹ سے، آپ کے سوالات آگے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی بات کریں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ایک بات کرنی تھی کہ آج یہ جو اہل سنت بھائی ہیں ہمارے، ہم تو خیر ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، جی لیکن ان لوگوں نے پتہ نہیں ان کے عالم لوگ جو ہیں مولانا لوگ کیا ان کو پڑھاتے ہیں کیا نہیں۔ آج میری ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی، میں شاپ پہ گئی تو مجھے پوچھنے لگے آپ کا روزہ کب کھلتا ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب کب کھلتا ہے؟ نہیں آپ کا روزہ ڈفرینٹ ٹائم، میں نے بتایا نہیں آپ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، یہی ٹائم ہمارا۔ میں نے کہا اچھا آپ روزہ رکھ کے تو کچھ پھر بعد میں کیا کھا سکتے کیا پی سکتے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ جیسے کرسچن لوگ روزہ رکھنے کے بعد میں نے کہا کچھ نہیں کھا سکتے کوئی؟ میں کہا ہم بالکل آپ کی طرح کے انسان ہیں، کوئی ڈفرینٹ تو نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے اچھا پتہ نہیں کیا بات ہے عراق کی، کربلا کدھر ہے؟ میں نے کہا عراق میں مولا وہاں پہ کیا ہے؟ میں نے کہا مولا امام حسین علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ ہاں جی۔ وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا کربلا۔ وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا عراق میں۔ مولا علی علیہ السلام نجف میں؟ کہتے ہیں نہیں وہ تو جھوٹ ہے، مولا علی علیہ السلام تو ان کا تو کوئی قبر ہے ہی نہیں ہے، وہ تو جنگ میں زخمی ہوئے تھے اور پہاڑوں میں کہیں چلے گئے تھے، اس کے بعد وہ ملے ہی نہیں ہے۔ تو عجیب سی، اور آپ روتے اور پیٹتے کیوں ہیں؟ مولا حسین علیہ السلام نے تو کہا تھا اپنے خاندان سے کہ میں شہید ہو رہا ہوں اللہ کی راہ میں، تو مجھے رونا اور پیٹنا نہیں ہے۔ آپ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا یا تو آپ لوگ سنیں بات، اگر ضد پہ اڑے رہے تو پھر آپ لوگوں سے فائدہ کوئی نہیں بات کرنے کا۔ چلیں جو ان کے سوالات تھے وہ نوٹ کر لیے بہن، جو اور بہت اچھا طریقہ جو ایسے بہن بھائی جن سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو مزید رہنمائی کے لیے بھی آپ اس پروگرام میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ کے جو اہل سنت بھائی آپ سے سوالات پوچھتے ہیں وہ آپ نے ہم تک پہنچا دیے، تو ان کے جوابات ضرور لیجیے گا۔ ایک کالر ہے اور ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون کہاں سے؟ جناب میں سید قمر اقبال عرض کر رہا ہوں۔ سید قمر عباس جی۔ اچھا میں نے اپنی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لی ہے۔ میں ایک بہت ہی مختلف سوال کرنے والا ہوں، ابھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جی، تو مجھے بڑی اچھا اور خوشی محسوس ہوئی کہ آپ امت اسلامیہ میں
کچھ جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں. یہ جو دو بڑی شاخیں ہیں مسلمانوں کی، شیعہ اور سنی، جی کیا خیال ہے آپ کا ذاتی طور پر مولانا سے سوال کہ جو بڑی شاخیں ہیں، کیا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر کروڑوں درود و سلام، اگر آپ کی شان، آپ زندہ ہوتے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے مسلمانوں میں اتنا بڑا نفاق کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم وہ پرانے معاملات میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ قتل و غارت کے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا. صحیح. مولانا سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ کیا اس پورے 1400 سال میں کچھ لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کو چھوڑنے کی کوشش کی؟ اتنے بڑے بڑے جو دو فرقے بنے ہیں جو دوسرے کا گلا کاٹنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا چاہتے ہی نہیں. آپ اکیڈیمکلی ان کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، سنیوں کو، سنی آپ کو کسی اور طریقے سے ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں. ڈسکوالیفائی تو کوئی بھی نہیں ہوا، نہ آپ ہوئے نہ وہ ہوئے. ٹھیک ہے. درمیان میں نفرت کی ایک بڑی دیوار، اور وہ جو میسج محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ میسج کچھ درمیان میں کیا سے کیا ہو گیا، یہ تو ہر اللہ قیامت کے دن کا معاملہ ہوگا. اور وہ آپ لوگوں کے دلائل ہیں، مولانا کے دلائل ہیں، یا ان سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دلائل ہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے بہتر کون ان دلیلوں میں سچا ہے. نہیں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے بھائی، میرے بھائی، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور اس وقت امت مسلمہ یہی وجہ ہے کہ تباہی کا شکار ہو رہی ہے کہ امت مسلمہ نے بجائے اس کے کہ تحقیق کر کے صحیح راستہ اختیار کرے، وہ اپنی اپنی جگہ پر رہ کر کے ایک دوسرے کے اوپر خالی الزامات تراشتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت ہر کسی کو دیکھنا چاہیے میرے بھائی. صحیح ہے بھائی. بہرحال آپ کا جو ایک نقطہ تھا وہ آگے، اس پر آگے چل کے بات کریں گے. نہیں، یہی تو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ بابا یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھا وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل، اللہ جانے کہ کون صحیح کون غلط ہے. اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے، اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت آپ کو دی ہے، عقل. اور پھر یہ کہ جو دلائل ہیں ان کو سامنے رکھو. بالکل صحیح. دلائل کو سامنے رکھو، پھر یہ کہ جو صحیح راستہ، جھگڑا کیوں کرو؟ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں گلا نہ کاٹیں، ہمارے بستیوں کو نہ اجاڑیں، ایک دوسرے کے خون کو نہ بہائیں. آئیں دلائل سے، یا پھر مجھے صحیح معنوں میں قانع کر دیں، میں مطمئن ہو جاؤں، اور جو صحیح راستہ آپ بتائیں ہم اس راستے پہ چلیں جو دلائل کی روشنی میں ہو. یا پھر ہم اگر دلائل کی روشنی میں کوئی بات کر رہے ہیں تو اس پر توجہ دیں. اللہ کی طرف سے جو عقل اللہ نے دی ہے، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا؟ پہلے دن ہی میں نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ سورہ زمر کی آیت، فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ. بشارت دے دو اے حبیب، خوشخبری دے دو میرے ان بندوں کو کہ جو ہر ایک کی بات سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، لیکن جو بیسٹ ہے اس کو چوز کر کے اس کو فالو کرتے ہیں. ہم یہ چھوڑ کر کے بیٹھ گئے کہ نہیں وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کون صحیح کون غلط ہے. نہیں، ہمیں صحیح راستے کی طرف آنا ہوگا. جب تک آپ آنکھیں نہیں کھولیں گے آپ کنویں سے گرنے سے بچ نہیں سکیں گے. صحیح. بالکل ناظرین، میسج یہی ہے کہ اور تحقیق، اور اس وقت 21ویں صدی جاری ہے، میڈیا ہے، بکس ہیں، علماء کرام ہیں، ہر گلی میں مسجد ہے، اور ہم ابھی تک بیٹھے رہیں کہ ہمیں پھر بھی پتہ نہ ہو حق کون تھا، باطل پہ کون تھا. یہ سب کی ذمہ داری، سب نے قبر میں جا کے اس چیز کا حساب دینا ہے. تو اس پر آگے چل کے یہ نہ ہو کہ پھر اس وقت بھی اگر ہم بالکل خاموش رہے تو ذمہ داری سب کی ہے. کھوج ضرور لگائیں، سوالات کے ذریعے، بحث کے ذریعے، مباحثے کے ذریعے، اپنے عالم سے، یہاں کا جو پلیٹ فارم ہے یہاں سے سوالات پوچھیے، اور اپنی تیاری جو ہے ایک حق پر پہنچنے کی اس کو ضرور جاری رکھیے. تو بریک کا وقت ہوا چاہ رہا ہے. حق سامنے آ رہا ہو تو گول گول نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اس کو مان لینا چاہیے. مان لینا، گول گول کر کے کہ نہیں یہ تو وہ اس طرح کہتے ہیں، یہ وہ اس طرح کہتے ہیں. جس طرح کہتے ہیں، تمہیں بھی عقل دی ہے، تمہیں دیکھو دو راستے بتا رہے کون سے صحیح ہے. ہم اگر 2 پاؤنڈ کی بھی کوئی چیز خریدتے ہیں تو اسے ٹھوک بجا کے خریدتے ہیں. بالکل صحیح. کیا ہماری آخرت کا ہمیں اتنا بھی خیال نہیں ہے، اتنا بھی ہم اس کو اہمیت نہیں دینا چاہتے کہ بھائی جو صحیح راستہ ہے اسی کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے؟ بالکل صحیح. شاید بریک ہم ابھی فی الحال نہیں کر رہے. تو کچھ جو سوالات آئے ہیں سجاد صاحب کا پاکستان سے، حضرت عثمان کے بعد جو ایک کابینہ تشکیل دی گئی اور ڈبل اہلیت حضرت عبدالرحمن کو دی گئی، اس حوالے سے کچھ پوچھ رہے تھے. وہ مطلب ان کو 6 ووٹ تھے نا، کہ اگر انہوں نے، حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ اگر 6 افراد ہیں اس میں مولا علی بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، عبدالرحمن بن عوف بھی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک کے اوپر 3 ہو جائیں
6 میں 3 ہو جائیں، ایسا ہوتا ہے. صحیح. تو پھر فیصلہ کیسا ہوگا کہ جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہوں گے اس طرف جو ہے خلافت جائے گی. یعنی ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے پلاننگ کر رکھی تھی. مولا علی سے پوچھا جب وہ شورا میں جا رہے تھے، ابن عباس نے، ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، جو پوچھے گا ہم اس کے حوالے دیں گے. مولا علی سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ فرمایا کہ یہ پہلے سے طے کر لیا کہ کسی صورت میں مجھے خلافت نہ پہنچے، مجھ تک نہ پہنچے، یہ پہلے سے پلاننگ ہے، اس لیے مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن چونکہ حالات ہیں تو مجھے بھی اس میں شرکت کرنا جا رہا ہوں. جا کے میں ثابت کروں گا. البتہ وہاں جا کے جو مولا علی نے اپنی حقانیت پر جو خطبہ دیا اس کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں لکھا ہے. باقی 5 نے مانا کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. مولا علی نے ایک ایک چیز کی قسم دے دے کے پوچھا کہ کوئی ہے جو مجھ سے بہتری کر سکتا ہے؟ پہلے ہی سے کیا میں پیچھے تھا، برا تھا کہ دوسرے نے اپنی وہ زمان میں حکومت لے لی اور دوسرے نے پھر مجھے تیسرے مرحلے میں شورا کا ایک حصہ قرار دے دیا. تو مولا نے قسم دے دے کے پوچھا کہ کیا تم نے رسول اللہ سے یہ نہیں سنا تھا، کیا رسول اللہ سے یہ سنا؟ سب نے تصدیق کی. لیکن اس کے باوجود معاملہ کیا تھا؟ معاملہ ایک بات پر کے آ کر کے وہ اٹک گیا. وہ کیا تھا؟ کہا کہ بھائی شرائط اور تمام چیزوں کو لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی اہل نہیں ہے، آپ کو ہم دے سکتے ہیں خلافت، ٹھیک ہے، ہم آپ کی بیعت کر سکتے ہیں. ایک کنڈیشن ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ، ٹھیک ہے، آپ شیخین کی یعنی حضرت ابوبکر حضرت عمر کی بھی سیرت پر چلنے کا وعدہ کریں. ٹھیک ہے. مولا علی نے کہا یہ کون سی شرط تم نے لگائی؟ اگر دونوں شیخین نے قرآن و سنت کے عین مطابق عمل کیا تھا تو پھر ایکسٹرا کنڈیشن لگانے کا کیا بنتا ہے؟ تک اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تراویح وغیرہ بھی بہت ساری چیزیں. اور اگر ان دو کی سیرت قرآن یا سنت کے خلاف ہے تو علی جو قرآن و سنت کا وارث ہے وہ کیسے ایسا وعدہ کرے گا کہ جو ہرگز عمل نہیں کرنے والا ہے؟ میں ہرگز قرآن و سنت سے ہٹ کر کوئی کام نہ کروں گا، نہ کرنے دوں گا. کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم آپ کی نہیں کریں گے. حضرت عثمان نے ہاتھ بڑھایا کہ میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر اس طرح حضرت عثمان کو تیسری خلافت ملی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ ایک طرف سے شیر و شکر بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں، مولا علی کو سب کے ساتھ شیر و شکر، دوسری طرف یہ بھی آپ پڑھتے ہیں کہ ایک معمولی بات پر مولا علی نے پوری خلافت ہی کو ٹکرا دیا. کوئی وجہ تھی، کوئی وجہ کہ ان کی سیرت پر نہیں چلنا ہے. یہ تو اسی پر تو مولا علی تو اڑ گئے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی سیرت پر ہمیں جو ہے نا عمل کرنا ہے. نہیں، میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا ہوں. حالانکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی نہیں تھے حضرت علی علیہ السلام، کیونکہ اگر سیاسی ہوتے تو فوراً مان جاتے، اس کے بعد اپنی مرضی کا کرتے، جیسے بہت سارے سیاسی لوگ کرتے. مولا علی نے کہا ایک دن کے ایک لمحے کے لیے بھی علی اگر خلیفہ ہوگا نا تو وہ برحق ہوگا اور عدل و انصاف کے ساتھ ہوگا، جھوٹ کا سہارا نہیں ہوگا. اگر حق ہے تو کبھی بھی جھوٹ کا سہارا حق نہیں لے سکتا ہے، باطل کا سہارا حق جو ہے کبھی بھی نہیں لے سکتا ہے. چنانچہ اگر یہ میرا حق ہے تو مجھے اسی وقت ملے گا جب وہ اسی حق کے صحیح راستے سے آئے گا، نہیں تو مجھے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو معیار ہے مولا علی علیہ السلام کا. صحیح. ایک بریک کا وقت پہنچا رہا ہے. جی ناظرین، بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آپ کی مزید کالز کو ہم شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.